عاد کے دو بیٹے تھے، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شدید 700 برس کی بادشاہی کر کے مرا۔ اس کے بعد شداد لعین بادشاہ ہوا، تمام روئے زمین پر قبضہ جما کر اپنے زیر حکم لایا۔ اس کے بعد اللہ نے خود علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور حضرت نے اس سے کہا، اے شداد، خدا فرماتا ہے کہ 1000 برس کی عمر تجھے بخشی، اور 1000 خزانے تو نے پائے، اور 1000 حوریں یعنی خوبصورت عورتیں تو نے پائی، اور 1000 لشکر یعنی ملک علاقے تو نے فتح کیے۔ اب شکر خدا کا بجالا، اس کو واحد جان، اور بھی خدا تعالیٰ تجھے نعمت بے انتہا بخشے گا، اور اس کا حساب قیامت میں نہ لے گا، اور بے حساب بے کھٹ کے جنت میں چلا جائے گا۔ خدا علیہ السلام نے سب باتیں اچھی اچھی نجات کے راستے کی بتائی، لیکن اس ملعون کے کانوں پر اثر نہ ہوا، اور کہا کہ اے ہود، تو مجھے جنت کا لالچ دیتا ہے، میں نے جنت کی صفت سنی ہے، میں بھی دنیا میں اس کے جیسی ایک جنت بناؤں گا اور اس میں جا کر رہوں گا، مجھے تیرے خدا کی جنت کی کچھ حاجت نہیں۔ اور اس مردود نے اسی وقت ہر ایک ملک میں بادشاہوں اور وزیروں اور وہاں کے سرداروں کو خط لکھے کہ جس سرزمین پر زمین ہامون ملے، یعنی ہموار اور میدانی اتار چڑھاؤ اس میں کچھ نہ ہو، جنت کے قابل ہو، یعنی جنت بنانے کے قابل ہو، اس کو مقرر کرے۔ کہتے ہیں کہ 1000 ملک اور 1000 شہر زیر حکم اس کے تھے، اور ہر ملک میں اور ہر شہر میں لاکھ لاکھ مرد موجود تھے۔ ایک مدت تک میدانی زمین ایسی صفت کی ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرب میں زمین کا ایک ٹکڑا ملا جو ہموار تھا، یعنی اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ تھا، اور اتنا بڑا کہ 40 فرسنگ اس کی لمبائی تھی۔ امیروں کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پرکار کے اور ہر ایک کے ساتھ 100 مرد کاریگر مقرر ہوں، اور سارے ملک کا خزانہ و دولت وہاں لا کر جمع کرے۔ پہلے 40 گز زمین نیچے کھود کر سنگ مرمر سے جنت کی بنیاد درست کی گئی، اور دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئی، چھت اور ستون زبرجد اور سب جمورت سے بنائے۔ اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد لعین کی جنت کے حال سے اور ستون سے آگاہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی تھی۔ عاد ایک قوم تھی، ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، ان میں سلطنت تھی، وہ عمارتیں بناتے بڑی بڑی اونچی اونچی، اور صفتیں اس کی جنت کی یہ ہے کہ درخت اس میں آدھے چاندی اور آدھے سونے سے بنائے تھے، پتیاں اس میں سبز جمورت سے جڑی تھی، اور ڈالیاں اس کی سرخ یاقوت کی تھی، اور ہر طرح کے میوے اس درخت پر لگائے گئے تھے، بجائے مٹی کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے گئے تھے، اور نہریں اس میں دودھ شراب اور شہد کی جاری تھی۔ جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور پھلدار پیڑ اس میں لگائے گئے تھے۔ خبر یہ ہے کہ 40,000 خزانے سونے اور چاندی کے جنت کے خرچ کے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا کام پورا ہوا، یعنی 300 سال میں وہ جنت بن کر تیار ہوئی، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا تھا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں پاؤ تو نہ چھوڑیو، یعنی سب لے لیو، لے کر جنت میں داخل کریو۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین، اس کی بیٹی کے گلبند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں سوائے 1 درہم چاندی کے، اور میں کچھ نہیں رکھتی، یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو، مگر انہوں نے نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی بارگاہ میں یہ فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے سر سے مظلوم کو بچا کر رکھ، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اس کو دفع کر۔ اس کی و فریاد خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیوں خوبصورت دیکھ کر دمشق میں، جہاں کی اس کا مکان تھا، منگوا کر جمع کیا تھا کہ حور و گلما کی طرح جنت میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ 10 برس تک وہ کافر ارادہ کرتا رہا تاکہ جا کر جنت کو دیکھے، مگر خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ جنت میں جائے۔ ایک روز جب اس کی تمنا حد سے بڑھ گئی تو 200 غلام ساتھ لے کر جنت کو دیکھنے گیا۔ جب جنت کے نزدیک جا پہنچا تو غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا، اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ جنت کے اندر جائے۔ وہیں جنت کے آستانے یعنی دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟
اس نے کہا تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھ کو ذرا مہلت دے تو میں اپنی جنت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو جنت میں جائے، تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں ایک پاؤں اس کا گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض ہوئی۔ وہ مردود اپنی اس جنت کو دیکھے بغیر ہی دوزخ کو روانہ ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے۔ ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، چھوٹے بڑے فقیر امیر تمام ملک کے غارت ہو گئے، اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اس کا اثر باقی نہ رہے۔